لیکن جو ہو رہا ہے اس پہ راضی رہو. مانگو وہ جو آپ کی دل کی چاہت ہے. یہ نہیں مانگو کہ اللہ تو جو ہے نا جس طرح سے چاہتا ہے بس ویسا ہی کر دے. یہ ابدیت کے خلاف ہے. ہم بھکاری ہیں. بھکاری کبھی کسی کے پاس آ کے بولے سیٹ صاحب سے کہ آپ کا دل چاہتا ہے تو پیسے دے دیں, نہیں چاہتا تو آپ نہ دیں, آپ کی مرضی ہے. وہ دے گا ہی نہیں, وہ سمجھے گا بہت بڑا سیٹ ہے یار یہ تو, بلکہ وہ الٹا قرضہ مانگے گا آپ سے, یار 20 روپے مجھے دے دو بھائی تم. بھکاری اپنی حاجت شو کرتا ہے. بھکاری یہ بتاتا ہے کہ میرے ہوتا بھی ہے نا تو کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, مر رہا ہوں میں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے بھکاری بن کے بیٹھا کرو, سیٹھ بن کے, کہ اللہ ویسے تو ایسا مسئلہ ہے کہ کچھ ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں شکر کے طور پہ تو یہ کہو کہ کچھ ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ کہو کہ اللہ تو نے مجھے ہر نعمت دی ہے مگر میں کم بخت نالائق کمزور اتنا ہوں کہ جب تک مزید نعمتیں مجھے نہ ملے مجھے یہ میری نالائقی ہے, مجھے اور چاہیے, تاکہ ناشکری بھی نہ ہو نا. اے اللہ تو نے مجھے بہت نوازا ہے, تیری نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں, مگر ہوں بھکاری تیرے در کا, مستغنی نہیں ہوں, مجھے اور چاہیے کیونکہ میں بڑا نالائق ہوں. میں تھوڑی سی بھی ٹینشن میں مجھ سے برداشت بولو نہیں ہوتی, ساری چاہتیں دے دے بس تو. حدیث میں آتا ہے اللہ سے یوں دعا نہ مانگو کہ اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میری حاجت پوری کر دے, نہیں چاہتا تو رہنے دے. یہ نہیں مانگو, کیونکہ اللہ کو پہ زبردستی تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو ہم نے تو بھکاری بن کے اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میری تو کام تو نے کرنا ہے. ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے نا تو ان پہ جب شفا ملی ہے تو سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی ہے, تو وہ فوراً جمع کرنے لگے کہ ایک بھی ٹڈی رہ نہ جائے, سونے کے نا اتنے وہ. تو اللہ نے کہا کہ ایوب تو پیغمبر ہے, میں تجھے اس سے مستغنی کیا, تجھے مال دیا, تو ایک بھی نہیں چھوڑ رہا. تو ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں تیری رحمت سے مستغنی بولو نہیں, بہت دیا ہے لیکن اگر تو مزید دے رہا ہے تو اور چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے کوئی بڑے ہوں اور وہ آپ کو ہدیے میں 5,000 گفٹ کریں. آپ کہیں یار میری تنخواہ 50,000 ہے, یہ 5,000 رکھو, مجھے ان ٹکڑوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کو غصہ آئے گا نا. وہ تو بھائی 5,000 کیا 5 روپے بھی دے رہا ہے, آپ ایسے دونوں ہاتھوں سے لوگے, تمیز سے آنکھوں پہ لگاؤ گے, حضرت بہت نوازے, بڑی قیمتی چیز ہے, ایسے کہو گے نا. تو ایوب علیہ السلام پہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی, ایوب علیہ السلام نے ایک بھی نہیں چھوڑی. صحیح ہے نا, ایک بھی نہیں چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے جب دونوں لڑکیوں کو پانی پلایا نا کنویں پہ, تو پانی پلانے سے تو نیت اللہ کی رضا تھی, کوئی مفاد بولو نہیں تھا, لیکن دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ بھئی میں مسافر ہوں, نہ میرے کھانے کا انتظام, نہ پینے کا انتظام, نہ کوئی ٹھکانہ, تو شاید یہ اپنے ابا کو جا کے کہیں کہ ایک بندے نے ہماری خدمت کی ہے, شاید وہ کچھ پیسے دے دے مجھے, شاید وہ کچھ کھانا وانا کھلا دیں. تو ان سے تو نہیں کہا, مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, کیونکہ پھر یہ خدمت نہیں ہوئی نا, یہ تو مفاد ہو گئے. دل میں جب خیال آیا تو اللہ سے کیا کہا کہ اللہ ان سے امیدیں نہیں ہیں مگر تجھ سے امیدیں ہیں, اور اگر ان کے دل میں کوئی ایسی بات آتی اور مجھے کچھ اجرت مل جائے تو میں تیری رحمت سے مستغنی نہیں ہوں. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. درخت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں, اللہ اگر تو نے میرے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ آپشن ضائع نہ ہونے دینا, کر لے وہ بھلائی, میں فقیر ہوں, محتاج ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں نے تو ان کو پلایا پانی تیری رضا کے لیے, اب ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں پیسے ویسے دینے کی بات آ جائے اور یہ مجھے گھر لے جائیں اور ٹھکانہ مل جائے. یہ میں تو ایسے ہی زندگی گزاروں گا, ننگے پاؤں اور تھکا ہوا, اور ایسے ہی میں عادی ہوں ان چیزوں کا, تو مجھے اور آزما, میں دیکھ میں ابھی مزید بھوکا رہ کے دکھاؤں گا, 6 دن اور بھوکا رہ کے دکھاؤں گا تیرے لیے. یہ اسٹائل اللہ کو پسند بولتے کیوں نہیں ہے. تواضع پسند ہے. اللہ مخلوق کے سامنے نہیں مگر تیرا محتاج. اللہ کو آپ کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے کہا موسیٰ صرف روٹی پانی کا انتظام نہیں ہوگا, شادی کا انتظام کرا دوں گا میں تیری, ہے نا, کیونکہ اجنبی آدمی کو بیوی بھی تو چاہیے نا ایسے علاقے میں. اللہ نے ایسے خاندانی جگہوں پہ حضرت موسیٰ کی شادی کرا دی اور پوری پراپر جاب کا انتظام ہو گیا, بکریاں چراؤ یہیں کھانا پینا آپ کا. 10 سال کے بعد بیوی کو لے کے جانا, فرعون بھول بھلیاں ہو چکا ہوگا, وہ اللہ نے پھر جاتے ہی فرعون کے پاس ہی بھیج دیا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے نا. تو مستغنی نہیں ہونا ہے, سمجھ رہے ہو, اللہ سے کیا کرنا ہے, بھکاری بن کے مانگنا ہے. تو اللہ تیری نعمتیں بہت ہیں مگر اور چاہیے. تو کیا بات چل رہی تھی, ہاں لیکن جو مقدر میں ہو اس پہ راضی رہنا ہے. مل جائیں نعمتیں ٹھیک ہے, نہیں ملیں بھائی اللہ کی یہی مرضی ہے. تو اللہ کی یہ چاہت ہے, اللہ کی یہ خواہش ہے کہ میرے در کے بھکاری بن کے. دیکھو جلدی افطار کا حکم کیوں ہے ہمیں پتہ ہے, اللہ کی خاطر ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں. غروب آفتاب کے بعد اللہ کی طرف سے اب بھوکا پیاسا رہنے کا حکم نہیں ہے. اب افطار میں جلدی کا حکم کیوں ہے, اب فنڈر مت بنو کہ اللہ تو نے حکم دیا تھا 14 گھنٹے کے روزے کا, تو کیا سمجھتا ہے ایسے 14 میں تو 18 کا رکھ کے دکھاؤں گا. سورج غروب ہو گیا, سائرن بج رہا ہے, اب میں 4 گھنٹے اور بھوکا رہوں گا. یہ ابدیت کے خلاف, یہ غلاموں کا یہ کام نہیں ہوتا, بھکاریوں کا یہ کام نہیں ہوتا. بھکاری کیا کرے گا, پہلے سے پکوڑے بنانا شروع کر دے گا وہ, ٹھیک ہے نا, بیوی سے اثر کے بعد اس کو ٹینشن دینا شروع کر دے گا, بیگم افطاری کا ٹائم ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا, 1 سیکنڈ بھی تاخیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا. یہ ادا اللہ کو پسند ہے.
भाई अल्लाह हम तो भूख प्यास हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, भूख तो सबको लग रही होती है, नहीं लग रही इसका मतलब पेट खराब है आपका, भूख लग रही होती है इफ्तारी के वक्त में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी ने हुक्म दिया, दस्तरखान पे आके बैठ जाओ तमीज से, ठीक है ना, बैठ जाओ, इंतजार करो, अल्लाह की नेमतें रखी हुई हैं, जैसे ही सूरज गुरूब होने का ऐलान होगा फौरन खाना शुरू कर दो, ये बताने के लिए कि हम फंटर नहीं है, हम तो मोहताज है भाई, इसलिए हुक्म दिया सहरी भी करो, बगैर सहरी के रोजा रखोगे मुश्किल हो जाएगा, तो ये फंटर गिरी अल्लाह को पसंद नहीं है, जितना हुक्म दिया बस उतना करो, उससे ज्यादा फंटर बनने की कोशिश नहीं करो। बाज लोग ऐसे फंटर बन रहे होते हैं, एक्चुअली हम तो इफ्तारी में सिर्फ एक खजूर खाते हैं और हमें तो मैं कहता हूँ आपको ये तकल्लुफ की जरूरत क्या है खजूर खाने की, क्या ख्याल है, आपको नींबू चटा दिया करेंगे हम आपको थोड़ा सा, इतना काफी है। बाज लोग ऐसे मुजाहिदे करवा रहे होते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई हम तो खाते हैं तमीज से यार, हाँ गलत चीजें ना खाएं, ठीक है, मजा आता है, खुदा की कसम हर लुक़मे पे मजा आता है, ऐसा रगें तर होती हैं। हमारे नबी क्या दुआ मांगते थे इफ्तारी के बाद, ज़हबल-ज़मा, प्यास चली गई, वबतल्लतिल उरूक़, रगें तर हो गई, ये मजे अलग, वसबतल अजरु इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो रोजे का अजर भी अमाल में लिख दिया गया, एक बहुत बड़ी नेकी हमारे मिजान के तराजू में लाके अल्लाह ने डाल दी है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, जब ईद का चांद नजर आया करे ना तो रोना धोना नहीं किया करो, हाय 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 रमजान चला गया, हाय 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 रमजान ये हो गया। अल्लाह खुशी दिला रहा है कि भाई एक महीने की टेंशन थी खत्म हो गई, अब खाओ पियो मौज मस्ती करो, अब खाओ पियो, ये अल्लाह ने सवाब लिख दिया तो खुश हो जाओ। हकीम अख्तर साहब फरमाते थे एतकाफ की रात जब चांद नजर आए ना, एतकाफ खत्म हो खुशी खुशी घर जाया करो। बहुत फंटर बन रहे होते हैं, एक साहब मुझे कहने लगे एक रोजा खा गए वो, मैंने कहा रख ले तू भाई एक रोजा, अगर खा गए तो कल रख ले दोबारा, तुझे किसने मना किया, ईद के बाद एक रख लेना, ना रख रहा है बस ऐसी बात, चांद नजर आए भाई खुशी। हाँ एक रमजान से एक मोहब्बत हो जाती है, उसकी वजह से अगर लाशऊरी तौर पे रोना आ रहा है वो तो अच्छी बात है, वो तो ईमान की अलामत, लेकिन बैठ के प्रोग्राम हो रहा होता है बाज लोगों का रोने का, हाय ये क्या डायलॉग चल रहे होते हैं, तो हाय हुए करने की जरूरत नहीं है, खुशी का दिन है भाई, खुशी मनाओ। जब अल्लाह ने कहा रोजा रखो, देखो कैसी तरावी शार्ट होती है ना, अगर चांद का ऐलान नहीं हुआ और 10 रकत तरावी पढ़ चुके थे आप, 12 रकत पढ़ चुके थे, जैसे ही ऐलान हुआ 13वीं रकत की इमाम को इजाजत नहीं है कि भाई जो मुजाहिदा था अल्लाह की तरफ से क्या हो गया, खत्म। हमारे वालिद साहब बताते थे अय्यूब खान के दौर में, ये हिलाल कमेटी नहीं थी ना सदर अय्यूब खान के दौर में, तो चांद का बड़े घपले होते थे। एक दिन ईद के दिन ऐलान हुआ है कि आज ईद है, यानी 30वां रोजा रखा हुआ था, 11 बजे ऐलान हुआ कि चांद नजर आ गया था रात, तो सब ने फौरन 11 बजे रोजा तोड़ा है। क्यों तोड़ा भाई, उलमा ने कहा रोजा रखना क्या है, हराम। क्यों तोड़ा, इसलिए कि आज अगर रोजा रखा तो अल्लाह ने तो रोजे खत्म कर दिया, आप अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, इसी वजह से ईद का रोजा क्या है, हराम है। और हमारे नबी ईद के दिन ईद उल फितर में सुबह खा के आया करते थे, हालांकि आप नाश्ता नहीं करते, लेकिन ईद के दिन पहले खाते थे, ये बताने के लिए कि आज हमारा रोजा नहीं है, हम पहले खाएंगे। बकरीद में पहले खाना सुन्नत नहीं है। अब फर्क क्या, ईद दोनों ईदें हैं भाई, यहां रोजे खत्म हुए हैं ये बताने के लिए कि आज हम सुबह भूखे नहीं होंगे, पहले खाएंगे बाद में नमाज पढ़ेंगे। और बकरीद में ऐसी कोई हिकमत नहीं है, खाते ही आ रहे हैं, आज हम जो है ना अल्लाह जो हमें गोश्त खिलाएगा उससे खाना शुरू करेंगे, वो अल्लाह की ज़ियाफत है। तो बार बार जगह जगह इस्लाम आपको गाइड करता है, ऐसी गाइडेंस आपको खुदा की कसम किसी मजहब में नहीं मिले।